بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم ورؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیاح لامکاں مالک ہفت آسماں کشوری رسولاں فخر موجودات سرور کائنات منبع جود و کرم صاحب لوح و قلم جمیل شیام شفیع الامم دافع البلاء علم شہریار ارم تاجدار حرم جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار اور پھول پیش کریں، بآواز بلند سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنی پرکیف ہیں جنت کی گلی ہیں آنکھیں، کتنی پرکیف ہیں جنت کی کلی ہیں آنکھیں، سوئے سرکار دو عالم جو چلی ہیں آنکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پرکیف ہیں جنت کی کلی ہیں آنکھیں، سوئے سرکار دو عالم جو چلی ہیں آنکھیں۔ گود میں لے کے علی کو آقا نے کہا، گود میں لے کے علی کو آقا نے کہا، جسم پر نور ہے رحمت میں ڈھلی ہے آنکھیں، جسم پر نور ہے رحمت میں ڈھلی ہے آنکھیں۔ بارش نور میں سرکار کو دیکھا جس نے، بارش نور میں سرکار کو دیکھا جس نے، حضرت عائشہ کی کتنی بھلی ہیں آنکھیں۔ بارش نور میں سرکار کو دیکھا جس نے، حضرت فاطمہ کی کتنی بھلی ہیں آنکھیں، حضرت فاطمہ کی کتنی بھلی ہیں آنکھیں۔ چشم مازارہ کی تمثیل کوئی کیا دے گا، چشم مازارہ کی تمثیل کوئی کیا دے گا، جبکہ دنیا میں نہیں مثل علی ہیں آنکھیں، جبکہ دنیا میں نہیں مثل علی ہیں آنکھیں۔ جسم پر نور ہے رحمت میں ڈھلی ہیں آنکھیں، جسم پر نور ہے رحمت میں ڈھلی ہیں آنکھیں۔ یوں تو کوہرام مچا دیتی وفاداروں میں، یوں تو کوہرام مچا دیتی وفاداروں میں، جانتی ہوتی اگر شور مچانا آنکھیں، جانتی ہوتی اگر شور مچانا آنکھیں۔ جسم پر نور ہے رحمت میں ڈھلی ہیں آنکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے مکہ المکرمہ کی سرزمین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ مکہ شریف کی سرزمین ہے، اسی مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش کے بنو ہاشم قبیلے کے سردار قریش ابو طالب ایک شخص جن کا نام عمران ہے، مگر مکے کے لوگ انہیں ابو طالب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کی بیوی جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے فاطمہ بنت اسد حمل کے دوران ہیں
آپ کے مکمل دن حمل کے بالکل نزدیک تھے، اسی درمیان حمل کے درمیان کچھ معاملے اس طرح بھی پیش آیا کرتے تھے کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا کے گھر میں داخل ہوتے، آپ کے چچی فاطمہ بنت اسد جب دیکھتی محمد رسول اللہ کو بیٹھی ہوتی تو کھڑی ہو جایا کرتی تھی، بیٹھ نہیں پاتی تھی۔ ابو طالب روزانہ یہ بات دیکھ کر کے نوٹس کر رہے تھے۔ ایک دن فاطمہ بنت اسد سے کہنے لگے، اے فاطمہ بنت اسد، میں دیکھتا ہوں تمہارا رویہ ایک دم الگ نظر آ رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا، اے میرے سرتاج بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا، اے بنت اسد، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھتیجے محمد گھر میں آتے ہیں تم فوراً کھڑی ہو جاتی ہو۔ کہا، میں کیا کروں؟ میں لاکھ چاہتی ہوں بیٹھنا، مگر کچھ سختی کچھ طاقت ایسی جسم میں پیدا ہوتی ہے، کچھ ایسی ہلچل ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کر برداشت نہیں کر سکتی، فوراً کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے، اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے، جانچیں گے اور پرچیں گے۔ ابھی کچھ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر نظر آئے۔ جو ہی نظر آئے دروازے پر، فاطمہ بنت اسد کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ابو طالب نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے دبایا کہ فاطمہ بنت اسد کو آج ہم کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، کتاب الاسباب اس تجربات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے چہرے پر فاطمہ بنت اسد کا چہرہ پڑا، اچانک آپ اٹھی، ابو طالب کی طاقت کمزور پڑ گئی اور فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا، کہا، چچا کیا بات ہے؟ کہا، بیٹا بات ایسی ہے کہ بہت دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تم آتے ہو گھر کے اندر تمہاری چچی فوراً کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت رسول پاک نے پوچھا، چچی کیا بات ہے؟ اور بنت اسد نے کہا، بھتیجے محمد مجھے معلوم نہیں، مگر پتا نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کا چہرہ میرے چہرے نظروں میں آتا ہے میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ہلچل کرنے لگتا ہے، لگتا ایسا ہے ادھر تم جاتے ہو وہ بچہ اپنی پیٹ ادھر نہیں کرتا، ادھر اپنا چہرہ کرتا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، اے چچی آپ کے شکم میں بیٹا ہے، بیٹا، اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب مولا علی کو اللہ کے نبی سرور کائنات نے شکم مادر کے اندر ہی عطا فرما دیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے مطابق کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ دوران طواف میں فاطمہ بنت اسد کے شکم میں درد ہوا، درد سے ہوا، وہ درد جو عورتوں کو قدرتی طور پر تولدی کے وقت میں ہوتا ہے۔ آپ نے فوراً قریب جا کر کے اپنے شوہر سردار قریش ابو طالب سے کہا، میرے شکم میں درد ہے، درد سے لاحق ہے، بتاؤ کیا کیا جائے؟ ابو طالب چاروں طرف دیکھتے لگے، کہنے لگے، اے کعبے کے مالک، یہاں چھپنے کی جگہ ہے، نہ کوئی سامان ہے، کیا کرو؟ ایک تاریخ میں آتا ہے، یہ سوچتے ہی کعبے کی دیوار شک ہو گئی اور آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، تیرے شکم میں جو بچہ ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ نے کعبے کو تیرے لیے کشادہ کر دیا ہے، کعبے میں داخل ہو جا، اپنے بچے کو جنم دے دے۔ ایک جگہ تاریخ میں اور لاتا ہے کہ آپ سوچ ہی رہے تھے، سردار قریش ابو طالب صاحبان کا انتظام کیا جائے، نظر پڑی تو کعبے کا دروازہ کھل گیا اور ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو لے کر کے کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ المختلف الروایات کچھ بھی ہو مگر فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ کے قبیلے کی عورتوں کو دیکھا، 4 عورتیں اور بھی آپ کے ساتھ داخل ہو گئی۔ ابو طالب سردار قریش نے کہا، اے میرے
قبیلے کی عورتوں ذرا دیکھ بھال کرنا، میں کچھ انتظام کر کے آتا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، موجودہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر گزرا کہ اچانک کعبے کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹی۔ ہم خوشبو پہ تذکرہ کرنے والے تھے، دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کے بدن پاک سے ایک ننھا منھا بچہ دنیا پر تشریف لے آیا ہے، دنیا پر تشریف لے آیا۔ اس کے بعد ان عورتوں نے اس بچے کو اٹھایا، دیکھا بیٹا ہوا ہے۔ ادھر فاطمہ بنت اسد درد ذہ سے جو تھی، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، درد ذہ کی شدت تھی۔ اب ان عورتوں نے بچے کو اٹھایا اور صاف کیا، دیکھا بچہ ہے، ہوا ہے، مگر یہ بچہ نہ بول رہا ہے نہ اپنی آنکھیں کھول رہا ہے۔ اس دیر کے بعد میں جب ابو طالب آئے، آنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ ان عورتوں نے پورا منظر بتایا، پورا واقعہ بتایا۔ اچانک خوشبو پھیلی، یہ بچہ آپ کا جنم لے آیا ہے، لیکن اے ابو طالب سردار قریش، افسوس کی بات یہ ہے بچہ معذور پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے نے رویا بھی نہیں ہے، دیکھو بچہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے رہا ہے، بچے نے ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں۔ اتنے میں فاطمہ بنت اسد کی ہوش میں آ جاتی ہیں، آنے کے بعد دیکھا کیا ہوا، یہ دیکھو بیٹا ہوا ہے۔ بیٹے کی خبر سن کر کے فرحت مسرت سے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس کے بعد دیکھا بچہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے اپنا سینہ پیش کیا تاکہ بچے کو دودھ پلایا جائے، بچہ منہ نہیں کھولتا، سینے کو ماں کے دودھ پینے کے لیے منہ بھی نہیں لگاتا۔ اب افسوس ہوئی، اب تشویش لاحق ہوئی کہ بچہ معذور پیدا ہوا ہے، نہ جسم کو حرکت دے رہا ہے، نہ منہ کھول کر کے دودھ پی رہا ہے، نہ آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سردار قریش ابو طالب نے بچے کو لیا، لینے کے بعد میں اپنے گھر بنائے، آنے کے بعد میں قبیلے کے محلے کی عورتیں مرد آ کر کے بچے کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے، بڑا خوبصورت بچہ ہوا ہے، بڑا اچھا بچہ ہوا ہے، بڑا بھولا بچہ ہوا ہے، مگر معذور ہے۔ سب کی زبان پہ یہ تھا کہ بچہ معذور ہے، سب کی زبان پہ یہ تھا کہ بچہ معذور ہے۔ ابو طالب سردار قریش کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا مگر معذور پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ خبر مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ ابھی میرے نبی کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، کیونکہ 25 سال کی عمر پہ آپ نے خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تھا، اور آپ کے نکاح فرمانے کے 3 سال کے بعد میں ابو طالب کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 28 سال کی ہوئی، ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر اپنے چچا ابو طالب کے گھر پہنچے، دروازے پر پہنچ کر آواز دی، اے چچی کہاں ہے میرا چچا زاد بھائی، لاؤ میرے بھائی کو مجھے دکھاؤ۔ ابو طالب سردار قریش کے فرد و مسرت سے بچے کو گود میں لیا، لے کر کے آئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں نہ اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، نہ جسم کو حرکت کر رہا ہے اور نہ آنکھ کھولی ہے۔ بیٹا تمہارا بھائی تو چچا زاد تو دنیا پہ آیا ہے مگر معذور ہے۔ مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ننھے سے بچے کو لیا، لینے کے بعد میں اپنا لعاب دہن کلمے کی انگلی پر لگایا، شہادت والی انگلی پر، اور بچے کے ہونٹ پر رکھا۔ بچے نے منہ کھول کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی کو چوسنا شروع کر دیا اور فوراً آنکھوں کو کھول دیا۔ ابو طالب جھومنے لگے، فاطمہ بنت اسد مسکرانے لگی، عاشق رسول پکار اٹھا، ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان، ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان۔ علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پہ حضرت شیر محمد برکاتی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان، ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان۔ علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی،
علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس بچے نے آنکھیں کھول دی اور انگلی کو چوسنے لگے، ابو طالب سردار قریش بھی فخر مسرت سے جھومنے لگے۔ فاطمہ بنت اسد نے بھی مسکرایا، فوراً بچے کو لیا، سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔ اس کے بعد مختار کائنات نے فرمایا چچا میں چاہتا ہوں اس بچے کا نام علی رکھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھتیجے ٹھیک ہے، آج سے یہ ہمارا علی ہے۔ اسی وقت آپ کا نام علی رکھ دیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت علی بڑے ہوئے، صحابہ کے درمیان میں جب یہ بات گردش کرنے لگی، جب یہ بات چرچے میں آئی کہ جب علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر تو علی نے آنکھیں کھول کر کے اللہ کے مقدس گھر کعبے کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے اپنا منہ کھول کر کے ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو حضرت علی سے جب سوال کیا گیا، حضرت علی نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ اے دنیا والے تم اس سے کہہ رہے ہو کعبے کے اندر آ کر کے، تو کعبے کو میں نے آنکھ کھول کر کے نہیں دیکھا، اس لیے کعبے کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، مگر میں یہ سوچ رہا تھا جب کعبے کا کعبہ آئے گا علی تب آنکھیں کھولے گا، کعبے کا کعبہ آئے گا علی تب آنکھیں کھولے گا، اور علی دنیا میں آتے آتے سب سے پہلی کوئی نظر لے گا تو لباب دہن مصطفیٰ کو اپنے منہ میں لے گا، اور اسی کے ترجمانی تو ہی میرے امام نے کی ہے، امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا ہو بجھائی پیاس ہے، آب زمزم تو پیا ہو بجھائی پیاس ہے، آؤ جوتے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جوتے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزرتا گیا، ٹائم بڑھتا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے وہ بچہ بھی پرواز کرتا رہا، جب وہ بچہ 4 سال کا 3 یا 4 سال کا ہوا، اس کے بعد مدینے کے تاجدار ایک دن اپنے چچا سردار قریش ابو طالب سے کہنے لگے چچا میں یہ چاہتا ہوں اس بچے کو آپ میری تحویل میں دے دے، میری کفالت میں دے دے، میں اس کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ کا عریضہ قبول کیا۔ سردار قریش ابو طالب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے بچے علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اتنا یاد رکھنا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے جب علی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت علی پیدا ہوئے ابھی نبی کونین کی عمر 28 سال کی ہے، اور اعلان نبوت تو 40 سال میں آپ کو کرنا ہے، ابھی 12 سال باقی ہے اعلان نبوت کے، مگر علی پیدا ہو گئے ہیں۔ علی کو لے کر کے مختار کائنات اپنے گھر یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر میں جب آپ نے نکاح فرما لیا تو منتقل ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ رہ رہے تھے، اسی گھر میں حضرت علی کو لے کر کے مدینے کے تاجدار آ گئے۔ حضرت علی کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ان کی پرورش میں آپ نے کوئی کسر باقی نہ رکھی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت علی کی جب رات میں کبھی آنکھیں کھل جایا کرتی تھی تو نبی کونین کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے، حضرت خدیجہ کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے، ذکر و اذکار
کرتے ہوئے تو حضرت علی جو تھے وہ پوچھا کرتے تھے اے بھائی یہ رات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مختار کائنات نے فرمایا اے بھائی علی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے کہا اے بھائی اللہ ایک ہے، کہا اللہ ایک ہے، کہا اس اللہ کی عبادت ہم بھی کر سکتے ہیں، کہا بھائی علی تم بھی کر سکتے ہو۔ علی نے کہا ٹھیک ہے صبح میں جاؤں گا، بابا جان سے پوچھوں گا، امی جان سے پوچھوں گا، اجازت دوں گا، پھر اس اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ نبی کونین نے فرمایا بھائی علی ابھی اعلان کا وقت نہیں ہے، ابھی اظہار کا وقت نہیں ہے، ابھی بات کو خاموش رکھو، کسی سے چرچا مت کرنا، کسی سے بات مت کرنا۔ علی نے بچپنے میں اچھوتے انداز میں منموہن صورت کو دکھاتے ہوئے کہا بھائی کیوں نہ کریں اعلان، کیوں نہ بتائیں؟ آپ نے کہا نہیں اللہ نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے مگر نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ابھی نہیں دیا گیا ہے۔ اے علی جب نبوت کے اعلان کا حکم آئے گا اس کے بعد ہم کہیں گے تم جا کر کے سب کو بتا دینا۔ ایسے علی دانشور تھے، فہیم تھے، عقل مند تھے، فراست داں تھے، وہیں پر بچپنے پر بات کو سمجھ لیا، موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا، آپ خاموش رہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 40 سال کی عمر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تھی جب مختار کائنات نے دعوت ذوالعشیرہ پیش کی تھی، دعوت ذوالعشیرہ جب مختار کائنات نے پیش کی تھی، مکہ کے رؤسا بھی حاضر تھے، مکہ کے عرب کے بڑے بڑے شرفا بھی حاضر تھے، بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ بھی حاضر تھے، بڑے بڑے مالدار بھی تھے، بڑے بڑے کافر حاضر تھے۔ انہی کے بیچ میں مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت ذوالعشیرہ پیش کی ہے سب خاموش تھے، مگر وہی 12 سال کا بچہ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، مجمع میں دہاڑ کر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر تمہارے دین کی حمایت کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں تمہارے دین کی حمایت کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ کائنات عالم خاموش تھی مگر قدرت کا فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا اے بچے تو ابھی بچہ ہے، تو پیغمبر کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے، جانتا ہے یہ نبی ہے، نبی ان کا راستہ امن کے میدان سے لے کر کے جہاد کے میدان تک جاتا ہے، اے بچے تو ساتھ دے پائے گا؟ بچے نے کہا ہاں میں نے پیغمبر کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، میں امن کے میدان میں بھی ساتھ دوں گا، جہاد کے میدان میں بھی پیغمبر کا ساتھ دوں گا۔ فرشتے نے کہا اے بچے تم بات کر رہے ہو پیغمبر کے ساتھ دینے کی، ان کا راستہ خلوتوں سے لے کر کے جلوتوں تک جاتا ہے، کیا تم ساتھ دے پاؤ گے؟ بچے نے کہا ہاں ہم خلوت میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیں گے، جلوت میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیں گے۔ کہا اے بچے ایک روز کانٹے بچھائے جائیں گے، ان کانٹوں پر چلنا پڑے گا اس پیغمبر کی خاطر۔ کہا ہاں ہاں اپنے پیروں میں زخم دے کر کے، اپنے پیروں سے خون بہا کر کے پیغمبر اسلام کے نقشے قدم پر چلتا ہوا نظر آؤں گا۔ فرشتہ کہہ رہا تھا اے بچے بات تو سمجھ لے، ایک رات ایسی آئے گی تو قتل نبوت کی رات ہوگی اور تجھے اس بستر پہ بیٹھنا لیٹنا پڑے گا، تو کیا تو اس بستر پہ لیٹنا منظور کرے گا؟ بچے نے کہا ہاں ہاں میں ضرور منظور کروں گا، اس بستر پہ لیٹ جاؤ کیونکہ میں نے پیغمبر کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، ہاں کر لی ہے، اب یہ میری ہاں کبھی نہ میں نہ بدلے گی۔ فرشتہ کہہ رہا تھا پر آواز اے بچے بچپنے کے خواب بڑے سنہرے ہوتے ہیں، ابھی تو نہیں جانتا۔ بچے نے کہا ہاں ہاں میں نے ہاں کر لیا ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے، میری ہاں یہ کبھی نہ میں تبدیل نہ ہوگی۔ اب دیکھو تو صحیح علی نے 12 سال کی عمر میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ اب حضرت علی ہاں کی قیمت کہاں کہاں چکا رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ
الفتح جب ہوا اس کے بعد میں مکہ کے لوگوں نے اس طریقے سے ظلم و ستم کیا. یہ بات تو آپ نے سماعت کر لی ہے مگر حضرت علی نے بچپنے میں کیا کردار ادا کیا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے مولا علی مکے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے, کبھی حرم پاک میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے, کبھی مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے, مکے کے شاہراہوں میں گھومتے تھے. کافر مشرکین جس طرح کی میٹنگ کرتے تھے, جس طرح سے مشورے کیا کرتے تھے, جو چارے چلنے والے ہوا کرتے تھے, وہ ساری باتوں کو آ کر کے مدینے کے تاجدار کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں پر فلاں جگہ پر فلاں فلاں لوگ بیٹھ کر کے یہ بات کر رہے تھے, فلاں جگہ پر فلاں فلاں لوگ بیٹھ کر کے یہ بات کر رہے تھے. آپ نے بچپنے میں بھی رسول نشر و اشاعت میں پورا حصہ لیا ہے اسلام کے, مگر تاریخ یہ بتاتی ہے وقت گزرتا رہا, دن بڑھتے رہے. آخر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا مکمل ارادہ فرما لیا, ارادہ فرمایا اور آپ نے اپنے حجرے میں بلایا حضرت علی کو, اے علی یہاں آ جاؤ. ابھی حضرت علی کی عمر جو ہے لگ بھگ 24 یا 25 سال کی لگ بھگ ہو جاتی ہے. علی کو بلایا, بلانے کے بعد میں کہا تھا کہ اے علی سنو, ہجرت کا ٹائم ہو چکا ہے. اللہ نے مجھے اعلان کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ. اے علی دیکھ رہے ہو یہ کافروں نے ندوہ کے اندر بیٹھ کر کے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے جو میٹنگ کی ہے, اس میٹنگ میں یہ معاملے پیش آئے تھے. انہوں نے قبیلے کو عرب کے اندر جتنے قبیلے تھے ہر قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا تھا قتل نبوت و رسالت کے لیے. جو محاصرہ کیے ہوئے تھے پورے کیا شان ہے نبوت و رسالت کا. رسول کریم نے حضرت علی کو پورا معاملہ بتایا. بتانے کے بعد میں کہا اے علی میں جا رہا ہوں مدینہ, تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر کے سو جاؤ, اور یہ دیکھو مکہ میں فلاں فلاں انسانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں, یہ امانتیں صبح میں اٹھ کر کے فلاں کی امانت فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کی امانت فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کی امانت فلاں کو دے دینا. سب امانتیں بتائی. اس کے بعد کہا علی اس کی امانتیں دینے کے بعد تم مدینے آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا. تاریخ یہ بتاتی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکلے, آپ نے اپنی مٹھی میں کنکر لی, ریت لی, بالو لی. کیا کرتا ہے زیادہ تر ذکر قرآن کی آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کنکریوں کا ذکر آتا ہے, کنکریاں لی. سورہ یاسین شریف کے شروع کی چند آیتیں تلاوت کی, کنکریوں پہ دم کیا, ایک مٹھی کو دائیں طرف پھینک دیا, ایک کو بائیں طرف, نبی نکل گئے. کافر تلوار تھامے کھڑے رہے. توجہ کی بات, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے, ننگی تلواریں چمچما رہے ہیں, مگر مختار کائنات کسی کو دیکھ نہیں رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کسی کو دیکھ نہیں رہے. اب سوچو کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ محفل میلاد میں نبی تشریف لاتے ہیں. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت بھی یہی ہے, صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی کہ نبی کونین کو اللہ نے حاضر ناظر ہونے کی قوت عطا فرمائی ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی نبی آئے تو ہمیں نہیں دکھے تو سمجھ جانا وہاں کنکری پڑی تھی, اس کا کانٹیکٹ اس کا ضرور اس سے بچا. ہجرت کے بعد جو نبی نے کنکریاں ماری, جسے نبی نہیں دکھ رہے تو کنکری کا اثر اس تک ضرور پہنچا ہے. نبی اسی کو نہیں دکھیں گے جس کو وہ کنکریاں پڑی تھی. نبی کونین نکل گئے. باقی کا معاملہ آپ نے سنا. سیدنا سرکار ابو بکر صدیق کے گھر گئے, وہاں سے آگے کا سفر. مگر مولا علی
نبی کونین کی چادر اوڑھ کے آرام سے سو گئے. آپس میں جیبیں گوئیاں کر رہے تھے کافر. صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی. کہنے لگے کہ چلو اب صبح ہو گئی ہے, یہ گھر سے نکلتے نہیں, خود ہی کمرے کے اندر گھس کر کے دیکھو. چادر ہٹائی تو نبی کے بستر پہ علی دکھائی دی. علی, نبی کہا انہیں جہاں جانا تھا وہ گئے. کب گئے؟ بولے تمہارے سامنے تو نکل کے گئے, ہمیں نہیں دکھے. بولے اللہ جسے اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہے اسے دکھانا ہے, اور اللہ جس سے اپنے محبوب کو چھپانا چاہتا ہے وہ نہ دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا. بس علی مرتضیٰ کو دیکھ کر کے تو دائیں بائیں ہوئے کہ مقصد فیل ہو گیا, نکل گئے, چلے گئے. مولا علی نے امانتیں اٹھائیں. اٹھانے کے بعد میں سب کی امانتیں واپس کی اور پھر آپ مدینے کی طرف روانہ. بات یہ ہے جب مولا علی سے پوچھا گیا, اے علی, جب نبی نے آپ کو ہجرت کی رات بستر پہ سلایا, آپ نے دیکھا تھا کہ حجرے کا محاصرہ کیے ہوئے کافر تلواریں چمچما رہے تھے, پختہ ارادے سے آئے تھے قتل کے لیے. چادر اوڑھے تم لیتے تھے, نبی سمجھ کے اگر تم پر تلوار چلا دیتے. بتاؤ اس پوزیشن میں علی تمہیں نیند آئی تھی یا نہیں؟ تو مولا علی کا جواب سنو, ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی. مولا علی نے فرمایا, لوگوں پوچھ رہے ہو نیند آئی تھی, ارے اس رات جیسی نیند آئی ہے پوری زندگی ویسی نیند نہیں ہے. ارے تکبیر, ارے رسالت, ارے حیدری, مقصد کے اعلیٰ حضرت زندہ باد, ارے تکبیر, ارے رسالت. کہ اس رات جیسی نیند آئی پوری زندگی ویسی نیند نہیں آئی. کہا کیوں؟ مولا علی فرماتے سنو, نبی نے فرمایا تھا علی امانتیں بیان کرنا, مدینے میں آ کے ملاقات کر لینا. علی کا وجدان کہہ رہا تھا جب تک میں مدینہ پہنچ کر نبی کو دیکھ نہ لوں گا موت بھی میرا کوئی گزار نہیں پائی. مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو, مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. اپنے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو, اپنے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. تاریخ یہ بتاتی ہے مولا علی مشکل کشا نے ساری امانتوں کو بانٹا. اس کے بعد آپ نے سفر کیا مدینہ شریف کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے 3 دن بعد حضرت علی بھی مدینے میں پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے مخزوم نامی صحابی کے گھر میں ٹھہرا دیا. کیونکہ جتنے مہاجرین مکہ سے مدینہ جاتے تھے تو اللہ کے نبی کسی نہ کسی صحابی کے یہاں انہیں روک دیا کرتے تھے کھانے پینے رہنے کے لیے. حضرت علی جب پہنچے اس وقت کافی اصحاب مہاجرین ہو چکے تھے. معاملہ یہ ہوا کہ دقت ہونے لگی تھی رہنے کی, کھانے کی, پینے کی, رہنے کی. تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و مساوات قائم فرمایا. تمام مہاجرین اور انصاروں کو اکٹھا کیا. کرنے کے بعد ایک صف مہاجرین کی بنائی, ایک صف انصار کی بنائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کا ہاتھ تھامتے تھے, ایک مہاجرین کا. انصاری انہیں کہتے تھے پراپر مدینے کے رہنے والے تھے. مہاجر انہیں کہتے ہیں جو مکہ سے اور روم سے, فارس سے, حبشہ سے ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں. تو باہر سے آنے والے مہاجر, مکہ کے مدینے کے پراپر کے رہنے والے
انصار کہلاتے تھے. تو ایک انصار کا ہاتھ ایک مہاجر کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرماتے تھے آج سے تم دونوں اسلامی بھائی ہو. شروع کیا آخر صف ہو گئی. انصاریوں کو مہاجرین کا بھائی بنایا, مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. اخوت و مسافات کا جو پیغام مختار کائنات نے دیا اس کی مثال نہ آج مل سکتی ہے نہ صبح قیامت تک مل سکتی ہے. اور وہ انصاری صحابی جنہوں نے نبی کونین کے ہاتھوں سے ہاتھ المہاجرین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا, پھر انصاریوں نے اپنا حق بھی ادا کیا, اسی انداز میں حق ادا کیا. سب انصاریوں کی بھی ختم ہو گئی, مہاجرین کی سب بھی ختم ہو گئی, مولا علی اکیلے رہ گئے. مولا علی کا ساتھی بنانے کے لیے کوئی انصاری اب بچہ نہیں. علی نے دیکھا, تھوڑا مغموم ہوئے, فطرت انسانی کی بنیاد پر نظریں جھکا کر کے کونے میں بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ. اتنے میں مختار کائنات کی نظر مقدسہ پڑی. علی خاموش بیٹھے ہیں. پہنچے, علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا, میرے لیے کوئی انصاری نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی میں تمہارا دنیا میں بھی بھائی ہوں آخرت میں بھی بھائی ہوں. رسول کریم نے فرمایا علی مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں دنیا میں بھی تمہارا بھائی ہوں, آخرت میں بھی تمہارا بھائی ہوں. تاریخ یہ بتاتی ہے مولا علی مشکل کشا کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی, اور جب مولا علی کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھی تو مدینے کے تاجدار بھی مسکرا دیے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ زمانہ بدل گیا, یوں لب کشا ہوئے کہ زمانہ بدل گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, اور صحابی اکرام آتے رہے, اسی طرح اخوت و مسافات کا پیغام چاہتے رہے اور پیغام حاصل کرتے رہے. تاریخ یہ بتاتی ہے انصاریوں نے اپنے مہاجر بھائی کا کتنا خیال کیا ہے. اے میرے قوم کے انسانوں, نوجوانوں اور بوڑھوں, دیکھ لو مہاجرین منہ بولے بھائی, اسلامی بھائی بنے تھے. انصاری انہیں لے کر کے اپنے گھر پہ گئے, جتنی ان کے پاس جائیداد تھی, اتنی دولت تھی, ساری دولت کو پیش کر دیا اور کہا اے میرے مہاجر بھائی دیکھو میرے پاس میں 2 باغ ہیں, میں ایک باغ تمہیں دے دیتا ہوں. میرے پاس 2 گھر ہیں, ایک گھر تمہیں دے دیتا ہوں. میرے پاس میں مارکیٹ میں 2 دکانیں ہیں, ایک دکان تم لے لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جن انصاری صحابی کا بھائی بنایا تھا انہوں نے یہ کہا اے عبد الرحمن میرے اسلامی بھائی, میرے 5 سال جائیداد آدھی دینے کے بعد میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, تو گزرنے کے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کر دینا. کون قربانی دے گا اتنی بڑی؟ اے قوم کے لوگوں, اخوت و مسافات کے پیغام سے اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں پر ہاتھ رکھ لو. آج دیکھو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے, جائیداد کے لیے خون ہو رہے ہیں, ایک بالش زمین کے لیے بھائی بھائی کا مرر کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, لاٹھی اٹھاتا ہے, بندوق کی تیر تیار کر لیتا ہے ایک بالش زمین کے لیے. حق اس طرح سے مارا جا رہا ہے, ہر بڑا طاقتور کمزور چھوٹے کے حق کو
دباتا نگلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اے قوم کے نوجوانوں، اے قوم کے لوگوں، اس پیغام کو اپنے دل کے تختے پر نوٹ کر لینا۔ تمہارے اوپر تمہاری بہن کا حق ہے تو اسے ادا کرنا، بھائی کا حق ہے تو ضرور ادا کرنا، بیوی کا حق پورا ادا کرنا، اولاد کا حق پورا ادا کرنا، کیونکہ حقوق العباد بڑی چیز ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی تو قیامت کے دن تمہیں کوئی شے بچا نہیں پائے گی۔ اس لیے جس پر جس کا حق ہے حق والے کو حق دیتے رہنا۔ یہی اخوت و مساوات کا پیغام ہے، یہی اخوت و مساوات کا پیغام ہے۔ اور تم اسلامی بھائی کا بھرپور خیال رکھنا، جیسے انصاری مدینے کے انصاریوں نے مہاجرین اسلامی بھائی کا خیال رکھا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے تب یہ اخوت و مساوات کا پیغام ہوا۔ اس کے بعد یہ ایسی صفیں تیار ہوئی کہ شیشہ پلائے دیوار کی طرح جب یہ جہاد میں کھڑی ہو جاتی تھی کافروں کے چھکے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اخوت و مساوات کی یہ طاقت تھی کہ بدر کے میدان میں 313 نے بڑے بڑے جری ہے کر کافروں کو پانی پلا دیا تھا۔ چار جانب اسلامی لشکر کی وہ دہشت تھی، بڑی بڑی ریاستیں اسلامی لشکر کا نام سن کر کے لرزہ بر اندام ہو جاتا۔ مولا علی مشکل کشا رہ رہے ہیں، اخوت و مساوات کا پیغام ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے سن 2 ہجری یا 3 ہجری ہجرت کے بعد، کیونکہ یہ سن ہجری جو ہے یہ نبی کونین کے زمانے میں اسلامی تاریخ مرتب نہیں ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا تو آپ نے کہا تھا عمر فاروق اعظم نے کہ اے لوگوں، سب کی اپنی اپنی تاریخیں ہیں، اسلام کی بھی ایک تاریخ ہونا چاہیے، تو اسلام کے مہینوں کو شمار کیا جائے۔ سب نے مشورے کیے تو مولا علی بھی اس میٹنگ میں تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے علی، میں چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ اس دن سے مرتب کی جائے جس دن نبی کونین مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کے آئے۔ مولا علی نے اہلاً سہلاً مرحبا کہہ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے ماتھے کا بوسہ لے لیا اور کہا علی یہ تاریخ صحیح ہے۔ پھر اسی دن سے تاریخ کو شمار کیا جانے لگا، اسی لیے اس کو سن ہجری کہتے ہیں۔ ہجری اس لیے کہتے ہیں کہ ہجرت سے چالو ہے، انگریزی عیسوی کہلاتا ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے وہاں سے وہ تاریخ چلی تو اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ہجری کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جب معاملہ یہ آیا کہ سال کی تاریخ ہجری سے شروع ہو، اب جیسے اوروں میں مہینے ہیں اس میں مہینے کس طرح مرتب کیے جائیں، تو اس وقت میں سن عیسوی کا انگریزی کے 10 مہینوں کا سال ہوتا تھا۔ انگریزی سال 10 مہینوں کا، مارچ سے شروع ہوتا تھا، دسمبر پہ ختم ہو جاتا تھا، جنوری فروری پہلے نہیں تھا۔ تو جب یہ بات آئی کہ مہینے شمار کیے جائیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے مولا علی، اور صحابہ سے مشورہ لیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلامی مہینے قرآن مقدس کے حساب سے رکھے جائیں، جو اللہ کا حکم ہے اسی حساب سے۔ پھر حضرت عمر نے آیت مبارک کا یہ جز تلاوت کیا، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہر۔ فرمایا اے لوگوں، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ بول دو 12 ہے۔ اتنی بڑھیا بات تو نہیں بولو۔
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا اللہ نے اے محبوب بتا دو اللہ کے نزدیک سال میں مہینے 12 ہے۔ 12 قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا 12 مہینے رکھے جائیں گے، پھر مہینوں کو مرتب کیا گیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ہجری۔ اب جب یہ اسلام کے مہینے مرتب ہوئے، ہجری چلنے لگی، اور یہ عیسائیوں نے جب سنا کہ بھائی مسلمانوں نے اپنی تاریخ مرتب کر لی ہے اور ان میں 12 مہینے ہیں، وہ اپنے قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، ان کے اللہ نے کہا ہے کہ 12 مہینے سال میں ہیں، تب پھر یہ بیٹھے بڑے بڑے بدوان تو بیٹھ کر کے پھر جنوری اور فروری کو اس میں مینشن کیا عیسوی میں، اسی لیے جنوری 31 کی اور فروری 28 اور کبھی کبھی 29 اور 28 کی فروری اسی لیے ہے کہ بعد میں مینشن کیا تو سیٹنگ کرنے میں برابر سیٹنگ ہو نہیں پاتی، تو یہ دو، ارے یہی نہیں، اٹھا کر کے تاریخ دیکھ لو، جو بھی ہے سب اسلام کی نقل ہے، اس مذہب و ادیان کے اندر چیزیں ملیں گی، اسلام کی نقل تمہیں ملے گی، اصل اسلام میں ملے گی، سب جگہ آپ کو نقل ملے گی۔ یہ جو میں لباس پہنے ہوں، یہ کلر، یہ چشتی کلر ہے، چشتی، کون سا کلر ہے؟ چشتی۔ چشتی خواجہ غریب نواز کا پسندیدہ کلر ہے، مگر ستم ظریفی کو کیا کہیے۔ تو بات یہ ہے، میں بتا یہ رہا تھا، بات کہیں کہ کہیں چلی گئی کہ 2 ہجری یا 3 ہجری، ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یا تیسرے سال میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، مختار کائنات نے بلایا علی یہاں آئیے قریب آئیے، آپ نے فرمایا اے علی میں چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی بی بی بطول فاطمہ زہرا کو میں تمہارے نکاح میں دے دوں۔ حضرت علی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، شرم و حیا سے نظریں جھکا کر دوپٹ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، جبریل پیغام لے کے آئے ہیں، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے جیسی پاکیزہ کوئی عورت نہیں، علی کے جیسا بہادر کوئی مرد نہیں۔ فرمایا علی کے جیسا کوئی بہادر مرد نہیں، فاطمہ کے جیسی کوئی عورت نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ کل کے تاریخ میں جو شان اہل بیت بیان کروں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت فاطمہ کیا چیز ہے۔ حضرت علی نے کچھ بولا نہیں، میں خاموشی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ لیجیے، جگہ ادھر دیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ویسے بھی ہم کو یہ لوگ لگ رہے ہیں تھکے تھکائے، کیونکہ بہت دیر میں آتے ہیں جب پروگرام ادھیائی جائے، ہاں تاکہ آدھی بات سنے بعد میں کہ ماشاءاللہ بہت پتہ نہیں چلا کہ حضرت نے کہا کیا تھا۔ حضرات میں آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ
10 بجے ہر حال میں محفل پاک میں اپنے سب کاموں سے فرصت پا کر کے تشریف لے آئیں گے نا 10 بجے تک انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لے آئے کریں. خود آئے اپنے ساتھ میں اپنے یار دوست پاس پڑوس والوں کو بھی لے کر کے آئے, کیونکہ آپ آئیں گے آپ کو سننے کا ثواب ملے گا, آپ جسے ساتھ میں لائیں گے اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور محفل حسین شہیدان کربلا کی محفل ہے, مولا علی کا ذکر ہے تو سنو. مولا علی مشکل کشا ہے, مشکل کشا. ہم دعائیں کرتے ہیں مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سنی تو اس طرح مولا علی کا ذکر کرتے ہیں. مولا علی کا ذکر ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے, کیونکہ علی کا ذکر ہو, ابو بکر کا بھی ذکر ہو, علی کا ذکر ہو, عمر فاروق کا بھی ذکر ہو, علی کا ذکر ہو, عثمان غنی کا بھی ذکر ہو. علی کا نام سن کر جس کے چہرے پہ پارا بچ جائے وہ اندر کا منافق ہے, اور ابو بکر عثمان کا نام سن کر جس کے چہرے پہ پارا بچ جائے وہ بھی اندر کا منافق ہے, وہ بھی اندر کا منافق ہے. کیوں کہ مولا علی پہ صدقے صدیق پہ میں قربان, مولا علی پہ صدقے صدیق پہ میں قربان. ایک لاڈلہ ہے تیرا ایک یار غار ہے, ایک لاڈلہ ہے تیرا ایک یار غار ہے. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا, نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا. پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے, پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے. مولا ادب سکھائے گستاخ نہ بنائے, مولا ادب سکھائے گستاخ نہ بنائے. اے ہاشمی ادب میں بیراہی پار ہے, اے ہاشمی ادب میں بیراہی پار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے, قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. قرآن میں بیان پروردگار ہے, قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے, میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو, یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو, تیری وجہ سے مانا. اگر نبی نہ ہوتے تو صحابی کہاں ہوتے؟ اور مولا علی مشکل کشا کی زندگی پر ایک نظر ڈال کر دیکھو کہ آپ نے کس طریقے کے کارنامے کیے. مولا علی مشکل کشا کے علم و دانش اور آپ کے معاملات بڑے جاندار اور شاندار ہیں. مولا علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا, اس بات کو مولائی بڑا شاندار جاندار طریقے سے کہتے ہیں, من کنت مولا فہذا علی المولا. اللہ کے نبی نے ممبر لگایا, ممبر پہ بیٹھ کر ہاتھ مولا علی کا لے کے بلند کیا اور بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ میں جس کا مولا ہوں
علی بھی اس کے مولا. ہم نے کہا بالکل صحیح ہے, نبی جس کے مولا ہیں, علی بھی اس کے مولا ہیں. ارے نبی بھی مولا ہیں تو ابو بکر صدیق بھی مولا ہیں. علی مولا ہے, ابو بکر صدیق بھی مولا ہے. علی مولا ہے, عمر فاروق اعظم بھی مولا ہے. علی مولا ہے, عثمان غنی ذوالنورین بھی مولا ہے. آپ کہیں گے شیخ محمد برکاتی, نبی کونین نے, دونوں عالم کے تاجدار نے, مالک و مختار نے منبر بنا کر کے, منبر پہ بیٹھ کر کے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی پہ اس کے مولا ہے. میں کہوں گا پیارے یہ تو بات بالکل درست ہے, حدیث بالکل صحیح ہے, نبی کا فرمان عدل ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ نہ بدلا تھا, نہ بدلا ہے, نہ بدل سکتا ہے. نبی نے مولا بنایا, علی مولا ہے. اے نبی نے مولا بنایا, علی مولا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت پڑھ لے, ہوا مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین. اللہ فرماتا ہے اللہ بھی مولا ہے, جبرائیل بھی مولا ہے, وہ صالح المومنین. اللہ کے تمام بندے صالحین بھی مولا ہے. ابو بکر سے بڑا صالح کون ہو سکتا ہے, عمر سے بڑا صالح کون ہو سکتا ہے, عثمان غنی سے بڑا صالح کون ہو سکتا ہے. علی کو مولا نبی نے فرمایا, صدیق کو مولا میرے رب نے فرمایا. تیری وجہ سے مانا, تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا, تیرے صحابیوں کو. طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے, طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے, میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. تیری فاطمہ ہے بیٹی, تیری عائشہ ہے زوجہ, تیری فاطمہ ہے بیٹی, تیری عائشہ ہے زوجہ. ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے, ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے, میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. مولا ادب سکھائے گستاخ نہ بنائے, مولا ادب سکھائے گستاخ نہ بنائے. اے ہاشمی ادب میں بے راہی پار ہے, اے ہاشمی ادب میں بے راہی پار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت کے محبوب, دانائے غلوب, ختم الرسل, مولائے کل, نبی اکرم کا ایک صحابی مولا ہے, ایک صحابی مولا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ہوا مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین, وہ صالح المومنین. ان صحابیوں سے بڑا مومن کون ہے, ان صحابیوں سے بڑا صالح کون؟ جو جب سب صحابہ صالح مومن تو سب ہمارے مولا, سب ہمارے مولا, سب ہمارے مولا, مگر مولا علی تو پھر مولا علی, مولا علی تو پھر مولا علی. نبی کونین نے فرمایا اے علی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. جبریل آئے ہیں, آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ چاہتا ہے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے. فاطمہ کے جیسی کوئی خاتون نہیں, علی کے جیسا کوئی بہادر مرد نہیں. اے علی, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جیسا آپ مناسب سمجھے گا. ٹھیک ہے, جاؤ مہر کا انتظام کرو. یہ بات بہت پوائنٹ کی ہے آج کے پرفتن دور کے لیے. اے میری قوم, کون
سی غفلت کی نیند سو رہے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں نکاح میں جاؤ، ہم سے زیادہ علامہ فضیلت الشیخ مولانا محمد نعیم نوری صاحب قبلہ خطیب و امام جانتے ہوں گے نکاح کو پڑھاتے ہیں، مسجد کے امام لوگ۔ مہر کا معاملہ حضرت 586 روپے لکھتے، 786 روپیہ مہر۔ ارے شریعت کی بات ہے، زیادہ بوجھ بچے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1181 روپے لکھ دو، 5786 روپیہ مہر لکھ دو۔ اس میں گھچر پچر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری بتانا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بات کی تائید کروں، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اور زیادہ تر آپ لوگ اگر بمبئی میں نکاح کرے ہو گے تو 5000 سے نکاح مہر کو لوگ زیادہ رہیں۔ آؤ، مہر کی اہمیت کیا ہے؟ خاندان مصطفیٰ سے دیکھ لو، یہ مولا علی کے گھرانے سے مدینے کے تاجدار فرماتے علی مہر کا انتظام کرو۔ حضرت علی نکل گئے گھر سے، محنت و مزدوری کی، کچھ پیسہ اکٹھا کیا، آئے یا رسول اللہ اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابھی اور انتظام کرو۔ پھر گئے ایک زرہ تھی آپ کے پاس میں، زرہ کہتے ہیں جنگ میں جو پیٹھ پر باندھی جاتی تھی تاکہ تلوار نیزے کے وار سے بچا جائے، وہ لے کر کے بازار میں گئے، اس کو فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد آپ نے نکاح کے مہر کا انتظام کر لیا۔ آئے یا رسول اللہ انتظام ہو گیا، اچھا اب گھر کا انتظام کرو، میری بیٹی کو رکھو گے کہاں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ حضرت نعمان صحابی کے 2 مکان ہیں، ان کا ایک مکان میں نے کرائے پہ دینے کی بات کرتی ہے۔ دھڑکتے ہوئے دلوں پر ہاتھ رکھو اور یقین سے سوچو کہ وہ نبی کونین کائنات عالم جس کی ملکیت ہے، وہ مختار کائنات اپنی پاور والی انگلی اٹھا دے تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ وہ نبی جب 4 سال کی عمر میں اپنا لعاب دہن ڈال دے، کنویں میں بچہ واپس چلا ہے، پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ نبی حضرت قتادہ کی آنکھ کا دیلہ جنگ میں نکل گیا، نبی نے اپنا لعاب دہن لگا کے رکھ دیا، آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آنکھ درست ہو گئی۔ خدا سے پوچھا گیا اے قتادہ تیری یہ آنکھ جس کو نبی نے فٹ کیا تھا دکھتا ہے؟ فرماتے ہیں یار کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو میں اس آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں۔ اتنے پاور والا نبی اپنی بیٹی کو مولا علی کے پاس دے رہا ہے، نہ رہنے کا گھر، محنت مزدوری دولت دیکھ کر کے نہیں، مولا علی کو نبی نے ان کی طہارت پاکیزگی تقوی کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اے لوگوں تم بھی اپنی بچیوں کا جب نکاح کرو تو دولت مند نہیں، نمازی پرہیزگار متقی دیندار اسلامی بچہ دیکھ کر کے اپنا رشتہ کرو، کبھی تمہاری بچی تکلیف میں نہیں رہے گی۔ دولت میں نے بتایا تھا عثمان غنی کے ٹائم پر، دولت اگر ایمان کے ساتھ ہو تو دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے، دولت پر اگر تکبر اور گھمنڈ ہو تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ دولت رہے تو اسلام پہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو،
مسجد اور مدرسوں میں کھلے ہاتھوں سے دینے کا جذبہ ہو، کیونکہ دنیا میں جو تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مسجدوں میں مدرسوں میں علماء اہل سنت حقہ علماء حقہ کی خدمت کر لو گے، یہ قیامت کا ذخیرہ ہو گیا، اور فالتو گیری میں جو تم دولت گزارو گے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے دولت آنے کے بعد تکبر گھمنڈ کا پتلا انسان بن جاتا ہے، مگر تمہیں معلوم ہے عثمان غنی سے بڑا امیر مالدار کوئی تھا؟ مگر عثمان غنی کے رویوں کو دیکھ لو۔ مگر بات آج بھی ہیں، امیر لوگ دولت مند آج بھی ایسے ہیں جو نفیس پسند ہے، اسلام میں کھلے ہاتھوں سے خرچہ کرتے ہیں، سخی ہے، عثمان غنی کے نقشے قدم پر چلنے والے امیر ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو یہ زمین کب کی پھٹ گئی ہوگی، آسمان کب کا گر گیا ہوگا، انہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ جو حالات آج ہماری قوم کے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی، انسان کے پاس ہوٹل میں بیٹھ کے غیبت کرنے کا ٹائم تو ہے، 10 منٹ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور آئیں گے 8ویں دن، یہ خالی بلال پورا کی بات نہیں، کلیجہ مک آتا ہے، پورے ہندوستان کی بات ہے۔ جمعے کے دن ہماری قوم آتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتی ہے جیسے جیل سے چھوڑ گئی۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ تائید کرو بات سچی ہے، مگر آپ کے خلاف ہے، بات سچی گئے مگر آپ کے خلاف ہے، پوری تو ضرور لگتی ہوگی، مگر کیا کروں، الحق کو مر الحق بڑا کڑوا ہوتا ہے، سب کے گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ پیارے، جمعے کے دن 2 رکعت پڑھ کے بھاگ رہے ہو، کیوں آئے تھے؟ دنیا کو دکھانے ہم جمعہ پڑھنے آئے؟ ارے وہ رب کو دکھاؤ جو تمہارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ دنیا کو دکھا کر کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کچھ نہ حاصل ہوگا۔ کب ملک الموت کا فرشتہ سینے پہ سوار ہو کر کے ہماری اور آپ کے روح کو نکال لے گا، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ یہ دولت، عزت، جاہ و حشمت، کارخانے، بلڈنگیں، فلیٹ، روم، دارے، سب رکھے ہیں۔ کوئی قبر میں لے کے گیا ہے؟ تو سکندر ذوالقرنین جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، جب مرنے لگا کہا کہ اے لوگوں، میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تا دنیا کو جان جائے کہ سکندر اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب مرا ہے تو خالی ہاتھ گیا، کوئی لے کر کے نہیں گیا۔ پیارے، دنیا کماؤ، خوب کماؤ، دنیا کمانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ اگر تم کماؤ گے نہیں تو اسلام کی خدمت کیسے کرو گے؟ اسلام میں جب ضرورت لگے گی تو دولت کہاں سے آئے گی، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کماؤ، مگر اسلام کو چھوڑ کر نہ کماؤ، جھوٹ بول کر نہ کماؤ، کیونکہ سچ میں فائدہ ہے۔ آج قوم کہتی ہے جھوٹ میں نہیں، اللہ کہتا ہے سچ میں فائدہ، اور جو اللہ کہتا ہے وہی سچا ہے۔ پیارے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر دو۔ آج یہ مسجدیں خالی ہیں، مسلمان جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے، ہماری اسلام کی خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا، مسجدوں سے رابطہ قائم کر لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے 4 لوگ جہاں بیٹھیں گے وہاں پر امام کی برائی، بانی کی برائی، مولانا کی برائی تو ضرور ہوگی، تاکہ کچھ ہو یا نہ ہو۔ بات سچی ہے، آپ کے خلاف ہے، برا لگے تو اپنے خادم کو معاف کر دینا،
بات سچی ہے، کیا کروں مجبور ہو سچ کہنے کے لیے۔ حضرات، جب قوم نے اپنے رہبروں کو پیچھے چھوڑ دیا تو قوم کی عزت کو اس دنیا نے نیلام کر دیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے رہبروں کو آگے رکھا، ان کی عزت، تعظیم، توقیر، تقریر میں رات دن سرگردہ رہے تو سمجھ لو دنیا پہ حکومتیں کرتے رہے، کہیں 800 سال، کہیں 700 سال، کہیں 900 سال، بڑے شاندار طریقے سے کی، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیم کو پشے پشت ڈالا اور اپنے رہبروں، رہنماؤں کی تعلیم کو دور کیا، اسلام و شریعت میں اپنی طبیعت کو شامل کر لیا، وہیں سے زوال آنا شروع ہو گیا۔ بتا یہ رہا تھا نکاح کے لیے کہا مہر کا انتظام کرو، مہر کا انتظام کر دیا گیا، پیسے لے آئے، گھر ہے، ہاں، نعمان صحابی کا گھر کرائے پہ لے لیا۔ اچھا ولیمے کے لیے کیا انتظام کر لی؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی چھوٹا موٹا انتظام ہے، کہا ٹھیک ہے تیاری کرو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینے کے اندر ایک ایسی دلہن بنی جیسی دلہن اس سے پہلے کبھی نہ بنی، ایسا دولہا جس سے بڑھیا دولہا کبھی نہ بنا تھا، نہ بنا ہے، نہ بن سکتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا دولہا ہے، بی بی بطول بنت رسول دلہن بنی ہے، نکاح کی تیاری ہے۔ مولا علی کتنے بڑے عالم تھے آپ جانتے ہیں؟ کتنا علم تھا۔ آج کل ہم لوگ بھی جو ہے گریجویٹ لڑکا ڈھونڈتے ہیں، سرکاری نوکری مل جائے ہم بڑھیا 4 چکا دے دیں گے۔ بعض لوگ کہیں ارے بڑھیا لڑکا پڑھا لکھا ہے 4 چکا اس میں 1 چکا الگ سے لگا دیں گے، 5 چکا کر دیں گے۔ میں بڑھیا پڑھا لکھا، اور جو پڑھا لکھا ہے ہمارا لڑکا بی اے پڑھ کے پی اے پڑھا ہے 5 لاکھ کا اس لیتا، ایسی بھی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں۔ مگر سنو پیارے، مولا علی سے بڑا عالم کون؟ کوئی ہے مولا علی سے بڑا عالم؟ کوئی عالم ہے؟ ارے مولا علی ایسے عالم ہے جن کو سرد مدینے کے تاجدار نے دی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی البابھا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ علم کی بات مولا علی کی جانتے ہو کتنے بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ رافضی جو تھے، رافضی جب آپ کی خلافت سے رافضی بن گئے تھے، میں نے عثمان غنی کے ٹائم بتایا تھا کہ عبداللہ ابن سبا نے فتنہ جو پیدا کیا تھا سبائی، ان لوگ بڑے جوش شور میں وہ ایک لشکر تیار کیا اور لوگ تیار ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد میں خون، حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ حضرت علی سے مانگ رہے تھے۔ وہ سبائی کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے حسن حسین دروازے پہ تھے، لگا تم نے مروایا۔ اسی معاملے میں سبائی خارجیوں سے جنگ نہروان ہوئی تھی، جس میں حضرت علی نے ان کو نہروان میں خارجیوں کو مار کے ختم کر کے بھگایا۔ وہ خارجی پیچھے پڑے رہتے تھے حضرت علی کے۔ خارجیوں نے میٹنگ بنائی، جب کسی طریقے جیت نہیں پائے تو حضرت علی نے خلافت کے معاملے میں اپنا دارالعمارت کوفہ میں بنایا تھا۔ ایک دن یہ 2 خارجی آئے اور کہنے لگے، دل میں سوچا کہ آگے مولا علی کی نماز کبھی قضا نہیں کی، ایک مرتبہ ہو بھی جاتی، خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے، مقام سجدہ پڑھنا، پھر سورج نکال دیا۔
وہ بھی ادا ہو گئی. آج چلو مغرب کی نماز جو ہے وہ قضا کروا دیتے ہیں. تو آئے چل کر بالکل ایسے ٹائم پہ جب بالکل مغرب کا ٹائم جا رہا تھا. علی ایک سوال ہے. جانتے تھے کہ مولا علی حاضر جواب تھے اور کوئی سوال ہی آتا اسے خالی واپس نہیں کرتے تھے. علی کیا بات ہے؟ ایک سوال ہے اس کا جواب آپ بھی ابھی چاہیے. کیا سوال ہے؟ تو یہ سوچے تھے کہ یہ پوچھ کر کے پوچھیں گے چل کے اے علی دنیا میں کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور کتنے جانور ایسے ہیں جو بچہ دیتے ہیں چرند اور پرند. تو مولا علی جب گنانے لگائیں گے نا تو وہ بھول جائیں گے کہ نماز پڑھی تھی پڑھنا باقی ہے. وہ نام گناتے رہیں گے نماز قضا ہو جائے گی. بعد میں ہم کہیں گے فلاں ٹائم پہ نماز قضا ہے مولا علی. آئے ہاں بھائی کاغذ پین لے کر کے ہم لوگ آئے ہیں. علی بتا دیجئے کتنے چرند و پرند ایسے ہیں جو انڈا دیتے ہیں, کتنے چرند و پرند ایسے ہیں جو بچہ دیتے ہیں. حضرت علی نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جواب تو دے دو. کہ ٹھیک ہے قریب آؤ. مصلی پر حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا لکھو. کہا کیا لکھیں؟ کہا جن کے کان اندر کو گھسے ہوتے ہیں وہ چرند و پرند انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر کو نکلے ہوتے ہیں وہ چرند و پرند بچہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. نیت بات تھی ان کے ارمان دھرے کے دھرے. اتنی بھاری فہرست کو مولا علی نے 2 جملوں میں حل کر دیا. اب بتاؤ اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ملے گا. ایک 2 عورتیں جو تھی وہ جھگڑا کر رہی تھی ایک بچے کو لے کر کے, کیونکہ ایک شخص تھا اس کی 2 عورتیں تھیں. یہ 2 والا لفظ میں بہت برا ہے. 2 عورتیں تھیں 2 اور جائیداد بہت تھی اس کے پاس. پہلی عورت سے بچہ تھا دوسری عورت سے تھا نہیں, وہ مر گیا. اب جو تھی جس کا بچہ نہیں ہوا تھا جس کو اولاد وہ کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے. سگی ماں اس کی کہہ رہی تھی بچہ میرا. اب جھگڑا ہو گیا. بچہ کس کا ہے کیسے پتا چلے؟ معاملہ یہ ہوا یہ مقدمہ مولا علی کے پاس پہنچا. مولا علی مشکل کشا کے پاس یہ مقدمہ پہنچا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے دونوں کی باتوں کو سنا. اس کے بعد دیکھا سامنے سے ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی ضعیفہ تھا. بڑی بھی یہاں آئی کہے بڑی بھی یہ بچے کو اٹھاؤ. یہ بچہ یہ عورت کہہ رہی میرا, یہ کہہ رہی ہے میرا. یہ میری تلوار جو اس بچے کو کاٹ کے آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو. جو سگی ماں کی چیخ پڑی یا علی بچے کو کاٹ کے باقا جائے گا. آپ نے کہا جب دونوں نہیں ماننے کو تیار تو کاٹنا پڑے گا. تو سگی ماں سے کہنے لگی علی یہ میرا بچہ نہیں اسی کا ہے دے دو. مولا علی نے مسکرایا اور بچہ اٹھایا اسی عورت کو دے دیا جو کہتے تھے کاٹو مت اس کا ہے, اور دوسری عورت کو لان تان کر کے بتایا کہ آپ بدبخت دوسرے کے اولاد پہ قبضہ. فوراً 2 ٹک میں فیصلہ. جانتے ہو یہ تو بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں. ارے میتھ کے بہت بڑے بڑے سوال مولا علی نے چٹکی میں حل کیے ہیں. چٹکی میں تاریخ کے آئینے میں جب مولا علی مشکل کشا کو دیکھو گے تو جانو گے ایک بہت بڑے ویگیانک نے, اب اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, اس نے کہا تھا کہ جب مولا علی مشکل کشا کے دور خلافت آیا تو 4 سال میں مسلمانوں نے انہیں جنگوں میں الجھا کر کے رکھا. اگر مولا علی کو وقت مل جاتا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تو دنیا کے اندر ان سے بڑا تعلیمی معیار والا کوئی دھرم ہو ہی نہیں سکتا.
ان کے علم کا اعتراف اپنوں نے تو اپنوں نے، غیروں نے ان کے علم کا لوہا مانا ہے۔ بن گئے دولہا مولا علی، بن گئی دلہن فاطمہ زہرا۔ نکاح پڑھایا مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا کا مہر کتنا تھا جانتے ہو؟ 400 مسقال چاندی تھا۔ فاطمہ زہرا کا مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ وہ تو 400 مسقال چاندی۔ کتنا؟ 400 مسقال۔ یاد رکھنا اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرتے وقت 400 مسقال چاندی۔ اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علی رحمۃ العثمان نے فتاوی امجدیہ کے اندر اس کو وزن کر کے رائج الوقت وزن جو آج کا چل رہا کلو کا، اس کے حساب سے اس پہ لکھا ہے کہ 1.5 کلو 559 گرام، 1 کلو 559 گرام آج کے ٹائم پہ چاندی بنتی ہے، یعنی 1.5 کلو 59 گرام، 1.5 کلو 59 گرام آج کے وزن سے چاندی بنتی ہے، 400 مسقال چاندی۔ تو قیمت آج چاندی کی دیکھ لو، اتنا پیسہ یا اتنا وزن چاندی ہونا چاہیے۔ مگر حال کیا ہے کہ ڈی جے لگائیں گے 50,000 کا، خرافات بہت، جوڑا لے جائیں گے 20,000 کا، باقی فالتو اخراجات بے انتہا۔ مگر جب مہر کا معاملہ آئے گا تو 7 سے 86 امام صاحب کو نکاح پڑھائی کا نذرانہ تو 200 روپیہ۔ ارے بھائی تم کروڑ خرچہ کر لو اور امام تمہاری بچی بچے کا نکاح نہ پڑھائے، شادی ہو جائے گی؟ بتاؤ ہو جائے گی؟ تو وہ کروڑ کس کام کا؟ بیکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہارے کام کا وہی ہے جو تم نے نکاح پڑھایا، نذرانہ امام صاحب کو دے دیا نکاح پڑھانے والے قاضی کو، یا جو مہر باندھ دیا جو بچی کا حق ہے، وہ پیسہ تمہارا کام کا۔ اس کے علاوہ جتنا تم نے شادی میں خرچ کیا وہ سب تمہارے نام و نمود کا ہے، وہ نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے، کہیں کا نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ نکاح پڑھاتے وقت مدینے کے تاجدار نے فرمایا، بیٹی 400 مسقال چاندی پر تمہارا نکاح مولا علی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تم راضی ہو؟ فرمایا بنت رسول نے، اے بابا حضور، علی مجھے پسند ہے، مہر نہیں کم ہے۔ بنت رسول کہہ رہی ہیں مہر نہیں کم ہے، کم۔ اب تو نبی کونین نے فرمایا، بیٹی مہر بتاؤ۔ مہر دلہن کا حق ہے، جو اگر دلہن مہر پہ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ بی بی فاطمہ کے اوپر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا، ابا حضور 400 مسقال چاندی کے ساتھ میں آپ کی امت کی شفاعت اپنے نکاح میں باندھنا چاہتی ہوں۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہر مہر نے، اس ردائے عصمت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے عصمت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے عصمت پہ لاکھوں سلام۔
فاطمہ زہرا تمہاری عظمتوں کو سلام۔ آپ نے اتنے خوشی کے وقت میں ہم جیسے گنہگاروں کو یاد فرمایا۔ اے بی بی بطول، ہمارے پورے کائنات عالم کی خواتین آپ کے قدموں پہ قربان۔ اے میرے اسلام کی شہزادیوں، فاطمہ زہرا کا مشن دیکھو، فاطمہ زہرا کا کردار اپنے اندر پہ وقت کر لو۔ آج بھی فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چل لو، کل کو قیامت کے دن تمہیں بی بی بطول کے سامنے اے قوم کی شہزادیوں رسوا نہ ہونا پڑے، کیونکہ حضرت بی بی بطول نے یہ سب اپنے بابا جان کی امت کے لیے کیا ہے۔ آج ہم امت مصطفیٰ ہو کر کے اگر غلط سلط کام کریں گے تو یاد رکھو نبی کو بھی تکلیف ہوگی، نبی کی دختر پاک کو بھی تکلیف ہوگی۔ بی بی بطول نے فرمایا یا رسول اللہ، مہر 404 مسکال چاندی کے ساتھ آپ کے امت کی شفاعت بھی میرا مہر، قیامت کے دن مجھے بھی اجازت ملنا چاہیے، میں آپ کی امت کی شفاعت کروں۔ زبان سے نکلنا تھا سلسلہ کے مکین جبریل امین ایک رقعہ لے کر کے چلے آئے، ایک کاغذ کا ٹکڑا اللہ کی جانب سے جبریل امین لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ، فاطمہ کا مہر اللہ نے قبول کر لیا ہے اور فرمایا ہے یہ رقعہ سند کے طور پہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا عالم ہوگا، جہاں نہ دماغ ہوگا نہ دھیان ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ محشر کے عالم میں بی بی بطول جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ نکاح ہوا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دختر پاک کو ودا کر دیا۔ کتنے دن کے بعد؟ بعض روایتوں میں 6 مہینے کے بعد، بعض روایتوں میں 9 مہینے، المختلف الروایات، المختلف الروایات۔ آپ نے کچھ دنوں کے بعد ودا فرمایا۔ جب ودا فرمایا اپنی بیٹی کو مولا علی کے گھر ان کے ساتھ، اس کے کچھ دن کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پہنچے اور فرمایا بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بڑے غور سے بات سننا دیکھنا، یہ روز مرہ میں ہماری زندگی میں آنے والے معاملات ہیں اور ہم اللہ رسول ان کے گھرانے کے طرز پر عمل کریں گے تو کبھی ہمارے گھر میں جھگڑے فساد نہیں ہو سکتے۔ سنت مصطفیٰ، سنت فاطمہ، سنت علی پر عمل کریں گے، دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی۔ حضرت نبی نے فرمایا اے فاطمہ، بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بی بی بطول بنت رسول نے فرمایا ابا حضور آئیے، آپ کا خیر مقدم، چادر بچھا دی، تشریف رکھیں، کہ بیٹی لینے آیا ہوں۔ کہ بابا ابھی آپ کے داماد علی گھر پر نہیں ہیں، جب وہ آ جائیں گے میں اجازت لے لوں گی تب تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نبی نے اپنی بیٹی کو ایسی تعلیم دی تھی، اے لوگوں آپ بھی اپنی بچیوں کو ایسے ہی تعلیم دو۔ آج تو حال یہ ہے رشتہ لگا، سسرال سے موبائل آ گیا، بیٹی ابھی بس چالو ہے، اماں باپ رات میں دیکھ رہے چادر اوڑھ کے گھن گھن چالو، ماں بھی جان رہی ہے، باپ بھی جان رہا کہ ایسا کچھ نہیں، بے حیائی سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اولاد کی بے حیا جو ماں باپ کے سامنے سسرال سے آیا ہوا نکاح سے موبائل چلا رہی ہے، فون کرے کہ ارے میاں کہاں ہو، ختم ہو گیا نہیں، چاند ڈال دو،
اور میاں بھی لفن کو چلے ڈال دیے. جب ہو گئی شادی بات تو سینے پہ چڑھ کر کے منہ پہ تماچا مار دی. تب جاتے مولانا صاحب تعبیر بنائے تو جملے تو لگ گئی. اگر وہ پہلے سدھری کہاں تھی جو بعد میں بگڑ گئی تعبیر سے سدھری. ایک لے کر 10 لے. باپ کہے گا بیٹا اگر سسرال والے تو تکلیف دے یا موبائل ہے فون کرتے میں ٹھیک لے کے آتا ہوں. داماد کو بتاتا ہوں بات آج بہت مارا نمک تیز ہو گیا تھا ہنڈیا میں. اچھا ابھی آتا ہوں میں تو تیار رہے میں لے کے آتا ہوں بعد میں مقدمہ کرتا ہوں میں اس کے اوپر. مارا کہے ارے دیکھو ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ماحول کو دکھا کر کے نبی کے گھر کا آئینہ دکھا رہا ہوں. بی بی بطول نے کہا ابا حضور تشریف رکھیں آپ کے داماد علی آئیں گے اجازت لے لوں گی تب جاؤں گی. کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے علی میں تمہاری بیوی اپنی بیٹی بنت رسول کو ودا کرانے کے لیے اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں. مولا علی کی آنکھیں بھیگ گئی. آنسو نکل آئے. یا رسول اللہ میری مجال میں آپ سے کہوں کہ نہ لے جاؤ اور آپ نے مجھ سے سوال کیا لے جانے کے لیے. حضرت رسول پاک نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فاطمہ جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک میری امانت تھی. اب نکاح ہونے کے بعد تمہاری امانت ہے. علی نکاح ہونے سے پہلے بیٹی کو باپ کا حکم ماننے کا فرض ہے. نکاح ہونے کے بعد اس کو اپنے شوہر کا حکم ماننے کا. اے قوم کی شہزادیوں یہ کردار فاطمہ اپنے دل کی تختی پر نقش کر لو. قوم کے نوجوانوں یہ کردار علی اپنے دل کی تختی پر نقش کر لو. اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں رب کعبہ کی بارگاہ میں مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبوں کو علی اور فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور علی اور فاطمہ کا فلوس و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. مولا جتنے لوگ اس محفل پاک میں سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں مرد عورت بوڑھے بچے سبوں کو فیضان مصطفیٰ فیضان علی و فاطمہ عطا فرمائے. مولا اتنے لوگوں نے اس محفل پاک کو رچانے سجانے بسانے میں دام دل میں قدم سخن حصہ لیا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ سبوں کو دنیا کی بھلائی کروڑوں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. اتنے لوگ اس محفل پاک میں شیرینی پیش کرتے ہیں جو کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کریں گے سب کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ فضیلت الشیخ علامہ محمد نعیم نوری صاحب قبلہ اور اس مسجد کے کرسچیان اور عہدیداران کو کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. خود بلیات حادثات ارضی و سماجی سے محفوظ اور معمول فرمائے. ہم سبوں کے گھروں میں امن و شانتی سکون عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آپ سے میری گزارش ہے کہ کل سے آپ بالکل ٹائم کی پابندی کیجیے. 10 بجے مسجد میں تشریف لے آئیں دیر سے دیر اور اپنے ساتھ اپنے یار دوستوں کو بھی لے کر کے آئیں پاس پڑوس والوں کو لے کر کے آئیں. حسین پاک آپ سب کو اس کا اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کو وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس مسجد بلال کی تعمیر توسیع ترقی کے واسطے غیب سے انتظام و انسلام فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. تقریر ختم ہوئی اور سنا باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بہرے بیکارہ کے لیے. ساون کی سہانی رات تھی جب عالم میں تصور تھا چھایا. بیدار
ہوا جس وقت قمر صبحوں میں کوئی یہ پڑھتا تھا بس خام ہے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد عربہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اسلام زندہ باد مسجد بلال پائی نماز السلام علیکم